بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین کے تعلق سے ایک دلچسپ واقعہ سماعت فرمائیے جو محترم اقبال مدری صاحب مولانا اقبال مدری صاحب کی فرمائش پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے عطر فیض رضا کورس انہوں نے کیا ہے جس میں سورہ فاتحہ پر علوم قرآنیہ کا بیان ہوا تھا۔ وہاں میں نے بیان کیا، ان کو ذہن میں تھا تو انہوں نے کہا بیان کر دیجئے آمین کی پاس میں۔ اصل تو ہماری بات تھی آمین میں اخفا چاہیے یا جہر، وہ آپ نے تفصیل سے سن لی کہ آمین مقتدی کو اور امام کو آہستہ کہنی چاہیے، یہی اولا اور افضل ہے، نہ کہ بلند۔ یہ لفظ امین ہے یا آمین ہے، یہ بحث ہے بیضاوی شریف کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اینڈ میں۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں اسم للفعل الذی ہوا استجب، آمین اسم فعل ہے بمعنی استجب۔ اسم فعل ماضی اور امر کے معنی میں ہوتے ہیں، یا امر کے معنی میں استجب، قبول فرمائے مولا، کیونکہ فاتحہ دعا ہے نا۔ وان ابن عباس سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنی ہو، سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کے بارے میں سوال کیا، فقال افعل، تو آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے افعل، کر تو، یعنی جیسی عرض کی گئی ویسے کر مولا، تو اسے قبول فرما۔ بنی علی الفتح کا آئینہ لالتقاء ساکنین، اس کی بنا فتح پر رکھی گئی التقاء ساکنین کی وجہ سے، اینا کی طرح۔ ذرا آئینہ پڑھتے ہیں نا، اینو یا اینے نہیں پڑھتے، اس طرح آمینہ اگر وقف نہیں کریں گے تو، کہ اگر اس کو ساکن پڑھتے ہیں تو پیچھے یا بھی ساکن ہے آمین میں اور آئینہ میں، اور یہ بھی ساکن، تو التقاء ساکنین ممنوع ہے، دو ساکنوں کا ملنا۔ وجا مد و الفی ہی و کسر، امین اور آمین، مد الف کے ساتھ آمین اور کسر الف کے ساتھ امین، دونوں طرح ہے۔ کالا و یرحم اللہ عبدن کالا آمین، ایک مصرع پیش کیا ہے رب کا انہوں نے کہ رحم فرمائے اللہ اس بندے پر جو کہے آمین یعنی بالمد، اور دوسرا جملہ ہے امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا، امین تو زیادہ کی اللہ نے ہمارے درمیان بعد کو، دوری کو۔ تو جمہور کے نزدیک جو یعنی فصیح ہے نا وہ ہے آمین بالمد۔ اس پر بڑا ایک انہوں نے دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے حضرت قیس کا، جو اولیاء بنی عامر میں سے اعلی حضرت کی تحقیق پر، اور تاجدار گولڈا نے کہا کہ وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ابن علی المرتضی رضی اللہ عنہما کے رضائی بھائی ہیں۔ قیس کی والدہ کنیز تھیں اہل بیت کی، تو امام حسن بسا اوقات روتے ہوتے تو انہیں دودھ پلایا، تو یہ بھائی بن گئے۔ لیلا جو عورت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پردہ بنایا، یعنی تجلیات ربانی کا عکس اس بندے کو وہاں نظر آتا تھا۔ آج جو ہے وہ محبت مجازی والے اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے کہ یہ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پاک دامن رہا۔ مرشد روم اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے قصے بیان کیے۔ باقی ملفوظات میری ہے کہ حاشیے میں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لیلا سیاہ تھی، کالی تھی اور اسے کالی چیزوں سے پیار تھا، تو یہ بات نہیں ہے۔ لیلا میں لیل جو ہے نا وہ سیاہی کا اشارہ ہے، لیل اندھیر رات کو کہتے ہیں نا۔ تو حضرت امام حسن کے ساتھ جا رہا تھا اور ابتدا تھی ابھی اس وقت، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان چپ کلش کی، تو کہنے لگے امام حسن اے بھائی قیس بتاؤ کہ یہ خلافت ہم اہل بیت کا حق ہے یا بنو امیہ کا؟ تو یہ جذب میں رہتا تھا، عقل تکلیفی زائل ہو چکی تھی،
تو کہا نہ آپ کا نہ ان کا بلکہ لیلا کا۔ یہ سنتے ہی امام حسن کے منہ سے نکلا انت مجنون، تو پاگل ہے۔ بس پھر مرشد کے منہ سے کیا نکلا، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب تو رات ہو کے رہی۔ دنیا میں مجنو مجنو کی دھوم مچ گئی۔ تو یہ وہ مجنو ہیں جب جذب بڑا، حالات ایسے ہوئے تو روی انہ لما اشتد امر قیس ان المجنون فی حب لیلہ اشار الناس علی ابیہ الملوح بیت اللہ الحرام و اخراجی الیہ والدعاء لہ فی ذالک الموضع المبارک فصلی وہیں صلی عنہا فذہب بہ ابوہ۔ جب اس کا معاملہ حب لیلہ میں شدت کو پہنچا تو لوگوں نے مشورہ دیا اس کے باپ ملوح کو کہ وہ بیت اللہ شریف میں لے جائے اسے اور دعا کرے وہاں جا کے اس کے لیے مبارک جگہ پہ، تو شاید اللہ اس کو چھٹکارا دے اس سے۔ تو اس کا باپ لے گیا، فذہب ابوہ الی مکہ تھا، مکہ مکرمہ لے گیا اس کا باپ اسے، وَأَرَاهُ الْمَنَاسِكَ اور اسے حج کروایا، مناسک ادا کروائے۔ وقال لہ تعلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ، کہا کہ لپٹ جاؤ کعبہ معظمہ کے پردوں سے، وَقُلْ اللہم رِحْنِی مِن لیلہ وحبها، اور کہو کہ اللہ مجھے لیلہ اور اس کی محبت سے چھٹکارا دے۔ فقال اللہم من علی بلیلہ وقربها فضربہ ابوہ فانشا یقول۔ جب اس نے کہا نا والد نے کہ چھٹکارا مانگو، تو اس نے کہا اللہ کرم کر مجھ پر لیلہ اور اس کے قرب کا۔ اس کے باپ نے اس کو مارا، تو یہ مار بھی کھاتا جاتا تھا اور یہ گنگناتا تھا یا رب انک ذو من و مغفرہ فیت بعافیت لیل المحبین الذاکرین الہوا من بعد ما وقدوا والنائمین علی الایدی مکبین یا رب لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ تو آمین یہاں سے لیا گیا۔ بھائی مجنو تھا تو فصیح عربی نا، تو یہ کوئی شرع کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو لغت کا مسئلہ ہے۔ جب امراء القیس جیسے کافر کے قصیدوں کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، تو یہ تو امام حسن کا رضائی بھائی تھا اور مجازیب کا سردار تھا۔ کہا اے میرے پالنہار، اے احسان و مغفرت والے، لیلا کے محبین کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ خواہش کہ جو ذاکر ہیں بعد اس کے کہ وہ سو چکے جاگے ہیں، اور سونے والے اپنے ہاتھوں پر جھک کر، یعنی گہری نیند نہیں، جو ہاتھ پہ تکیے لگا کے سوتے ہیں نا ان کی نیند کچی ہوتی ہے، وہ آڑ میں رہتے ہیں کہ عاشق کی چاپ معشوق کی آئے تو اٹھ کھڑے ہوں۔ اے رب مت سلب کرنا مجھ سے، یا رب لا تسلبنی حبا ابدا، اس لیلہ کی محبت کبھی بھی مجھ سے سلب مت کرنا۔ ویرحم اللہ عبدا قال آمین، باپ کو سنا کے کہتا ہے اپنی دعا کے بارے میں، کہتا ہے جو رحم فرمائے اللہ اس بندے پر جو میری دعا پر کہے آمین۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ بالمد ہونے پر دلیل دی ایک فصیح عربی کے زبان سے، اور وہ کون ہے؟ حضرت قیس، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء بنی عامر میں سے تھے۔ تو بس وہ عقل تکلیفی چلی گئی، وہ جذب کی کیفیت میں تھے۔ امام حسن جیسی عظیم المرتبہ ہستی کے سامنے بھی لیلا کا نام لے لیا تو آپ نے فرمایا انت مجنو، تو مجنو ہے۔ تو پر مجنو کو اہل اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل ہے۔ مرشد روم مولانا روم نے اس کے تذکار کیے ہیں اور دیگر اکابر نے، ٹھیک ہے نا جی۔ ملفوظات میریہ میں یہ بھی ہے کہ وہ لیلا ایک دفعہ خیرات بانٹ رہی تھی تو اس نے بھی اپنا کاسہ کسی کو دے دیا، وہ بندہ گیا، اس نے اپنے پاس کاسے میں خیرات لے لی، اس کا پیش کیا، اس نے کہا یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہا مجنو کا، تو اس نے توڑ دیا۔ تو جب اس نے سنا تو رقص کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم سے کوئی خاص مناسبت ہے تبھی اوروں کا نہیں توڑا، ہمارا توڑ دیا۔ یہ اس ضمن میں پیر صاحب نے بات فرمائی ہے کہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی طرف سے اسے راحت ملے یا رنج
والی بات ملے، وہ دونوں حال پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تعلق تو ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ العلی۔